علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی میری پیاری اسلامی بہنوں اور پیارے اسلامی بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہمارا ٹاپک ہے اسلام کی پیاری باتیں، ہم اس سے ریلیٹڈ اسلام کی پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ اب ہم لوگ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ایک واقعہ ہونے والا ہے۔ واقعہ ہے ادب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ 1.25 صحابہ کرام کا مجمع تھا، حج کا مہینہ تھا اور قربانی کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تمام صحابہ کرام جن کو سب کچھ معلوم ہے، جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں اور جانتے ہیں، جسے قرآن نے خانہ کعبہ کہہ دیا، اور صحابہ کرام کی تربیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا، لیکن خاموش ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سے اپنی بات دہرائی کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش، اور ایک صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، پوچھا کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام احرام کی حالت میں ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، یہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ حج کر رہے ہیں، ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات دہرائی تو صحابہ کرام یوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کا رب ہی بہتر جانے کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام خاموش۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام جانتے ہیں کہ آج قربانی کا دن ہے، لیکن ادب کی خاطر خاموش ہیں۔ پھر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام یوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اور آپ کا رب ہی بہتر جانے کہ آج کون سا دن ہے۔ جب کسی نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ صحابہ کرام، آپ تو سب کچھ جانتے تھے، آپ تو جانتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے اور یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ قربانی کا دن ہے، لیکن آپ کیوں خاموش رہے؟ تو آپ بتا دیتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فلاں فلاں دن ہے، فلاں مہینہ ہے، فلاں جگہ ہے۔ لیکن صحابہ کرام کہنے لگے، ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی خاطر خاموش تھے۔ ہم جانتے نہیں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے چاہت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پوچھتے کہ یہ کون سی جگہ ہے تو ہم کہہ دیتے یہ مکہ مکرمہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے کہ یہ مدینہ ہے، تو ہم لوگ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کا مطلب ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلے گئے۔ اسی لیے ہم لوگ خاموش رہے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کو مدینہ کہہ دیتے تو وہ مدینہ ہو جاتا، اگر وہ حج کے مہینے کو سفر کا مہینہ کہہ دیتے تو وہ سفر کا مہینہ ہو جاتا، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے دن کو کوئی اور دن کا نام دے دیتے تو وہ وہی دن ہو جاتا۔ لیکن ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی خاطر خاموش تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ شیان میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بھی کہہ دینا کہ قرآن کا نام قرآن نہیں کچھ اور نام ہے، تو ہم لوگ اس بات پر بھی یقین کر لیں، کیونکہ قرآن ہم تک پہنچا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب غار ہرا میں وحی نازل کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار ہرا سے باہر آئے، جب ان پر وحی نازل ہوئی، ان کو بتایا گیا کہ دین اسلام ہے، آپ اس کی ترویج و اشاعت کیجیے، آپ اس کو پھیلائیے، یہ قرآن کتاب ہے، آپ پر نازل کی جا رہی ہے، یہ پہلی وحی ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں کس نے بتائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ، کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ
اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس نہیں بتایا کہ یہ کون سا دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سی کتاب ہے. جس کتاب کا ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ کتاب قرآن ہے، یہ مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی ہے، دین اسلام ہے، اس پر عمل لاؤ تاکہ تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ. اور وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں کہتے کہ اس کا نام قرآن نہیں، اس کا نام تورات ہے، تو ہم مان لیتے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کہہ رہے ہیں آپ اور آپ کا رب ہی بہتر جانے. تو یہ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان سے سوالات اور جوابات کیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سوالات پوچھنے کا یہ مطلب تھا کہ صحابہ کرام کس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کیا کرتے، ان کا احترام کیا کرتے، کس قدر ان کا ادب کیا کرتے، کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہمیں کہہ دیں کہ ابھی دن ہے تو ہم کہتے دن ہے، اگر وہ کہتے یہ رات ہے تو وہ کہتے کہ ہم یہی کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ رات ہے.